السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، ویلکم ٹو آور چینل۔ اسلامک واقعات پر بیان آپ کے لے کر حاضر ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا۔ عنوان ہے ایک نیک عورت کی سچی کہانی، ایک ظالم بادشاہ اور نیک عورت کا واقعہ۔ خوبصورت انداز کے ساتھ قاری صاحب کا بیان ہے، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی جانب، ایمان کو تازہ کریں۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے دربار لگایا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، بادشاہ کو سجدہ کرتے جاتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، بادشاہ اپنے ہاتھ کو سجدے کرا رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ رب العالمین کے سوا یہ تیرا سر، یہ تیری پیشانی اتنی قیمتی ہے، اس کی قیمت سیدنا حسین سے پوچھو، اس کی قیمت عبداللہ بن زبیر شہید سے پوچھو، اس کی قیمت شہید ابن مسیب سے پوچھو، اس کی قیمت اور شہید ہونے والے صحابہ کرام سے پوچھو کہ انہوں نے یہ سر کٹا تو دیا پر غیر کے سامنے جھکایا نہیں۔ مرد آ رہے ہیں، سجدہ کر کر کے بادشاہ کو خوش کر رہے ہیں۔ اس نے خندق آگ سے بھروا رکھی ہے، جو سجدہ نہیں کرے گا اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کی قدرت، ایک عورت آئی، ایماندار تھی، مومنہ تھی، ایمان والی تھی، بادشاہ کے سامنے لائی گئی، سجدہ کر کہنے لگی اس مالک الملک کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، سارے جہان کا پالن ہار ہے، اس کے سوا یہ میری پیشانی، یہ میرا ماتھا کسی اور کے لیے جھک نہیں سکتا، وہ میرا معبود ہے، وہ میرا مقصود ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ تو کام بگڑے گا، سب مرد، سب جوان، سب امیر غریب سجدہ کرتے ہیں، جاتے ہیں، ایک عورت اکڑ گئی۔ اس کے وزیر سفیر کہنے لگے تجھے کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا توبہ کر، کیسے کرنا پڑے گا جب میرے یقین میں، میرے ایمان میں یہ جائز ہی نہیں تو کرنا کیسے پڑے گا؟ انہوں نے کہا یہ تیرے سامنے لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں کر رہے ہیں، کہ پھر؟ انہوں نے کہا یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ لوگ کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں میرا اللہ ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، میں خدا کی ذات کے سوا کبھی کسی کو میں نے سر جھکایا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اس کا علاج کرو بھائی، ورنہ اس کے ساتھی اور یہاں پیدا ہوں گے۔ یہ تو کوئی عقیدے کی پکی معلوم ہوتی ہے، کچے عقیدے کی جو عورتیں ہوں گی وہ اپنے ایمان کو یوں ہی ریت کی طرح بہا دیتی ہیں، کپڑوں سے ننگا، پیٹ سے بھوکا، کتاب اٹھائے پھرتا ہے، گھروں میں آ کر کے کہتا ہے لاؤ میں تمہاری تقدیر بتاتا ہوں، انگلی رکھو میں فال کھولتا ہوں۔ کوئی سمجھدار اس سے پوچھ لے کہ تو جو گلیوں میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے، تو نے آج تک اپنی تقدیر کی فال نہیں کھولی؟ اپنی تقدیر تو دیکھی ہوتی، تیری تقدیر میں یہ در در کے دھکے لکھے ہوئے، اور بعض لکھے پڑے نوجوان ایسے جاسے میں پھنستے ہیں، یہ انگلی رکھتے ہیں پھر وہ پڑھتا ہے یوں ملے گا، یہ ہوگا، تعلیم اچھی پاس ہوگی، دوسرے ملک میں جاؤ گے، یہ ہوگا، وہ اس پر یقین ہے اور خدا کی ذات پر یقین نہیں۔ اچھے خاصے لکھے پڑے لوگ، سمجھدار لوگ پھسل جاتے ہیں۔ اور بعض شہروں میں مسلمانوں آپ حیران ہوں گے کہ نوجوان طبقہ لکھا پڑھا، ایک جادوگر بیٹھا ہے وہاں، اس نے لفافوں میں کاغذ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، ایک چڑیا اس نے پالی ہوئی ہے، وہ چونچ سے پرچہ کھینچتی ہے اور بابو جی پھر اسے پڑھ کر اپنی تقدیر دیکھتے ہیں، اللہ الصمد، مسلمان تو کلمہ پڑھتا ہے کالی کملی والے کا، اور اس زمین و آسمان کے مالک کا تو پیدا کیا ہوا بندہ ہے، چڑیا کے پرچے پر تیرا یقین ہے، خدا کے قرآن پر تیرا ایمان نہیں۔ عورت کو مجبور کیا گیا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا، کہنے لگی ہرگز ہرگز نہیں، ابھی تجھے سزا دی جائے گی، تجھے پتہ چل جائے گا۔ عورت کہنے لگی کوئی بات نہیں، ایمان کی وجہ سے سزا بھی ملے تو میں برداشت کروں گی۔ بڑے بڑے آ کر کے بولے، افسر بولے، وزیر بولے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہنے لگے گفتو اے زم پیش ہوئی سجدہ کن ورنہ دری آتش بسوزی بے سخن
دیکھ لے یہ تیرے سامنے آگ دہک رہی ہے, یہ شعلے بھڑک رہے ہیں, تجھے اس میں پھینک دیا جائے گا, یا تو سجدہ کر دے. مولانا کہتے ہیں بودا زن پاک دینو مومنا او سجدہ آبت نہ کردہ موقنا. اس نے صفا انکار کر دیا, تم میرا سر اتار سکتے ہو, میری چمڑی ادھیڑ سکتے ہو, میری جان کا قیمہ بنا سکتے ہو, پر اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کے قابل کبھی سمجھتی ہی نہیں. ظالموں نے سب سے پہلے امتحان لینے کے لیے عورت کا بچہ چھینا اور دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا, کولوں میں پھینک دیا, شولوں میں پھینک دیا. عورت ساتھ ہے, ماں کو اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے, ساری ساری رات کھڑی رہتی ہے, آپ گلے میں سوتی ہے, اسے سوکھے میں سلاتی ہے, رات دن دوا دارو کے لیے دوڑی دوڑی پھرتی ہے, ہر ممکن طریقے سے آرام پہنچاتی ہے. اولاد جو ہوئی تو ماں کی ممتا نے انگڑائی لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں محبت رکھی اولاد کی, اگر یہ نہ ہوتا تو پلنا بڑا مشکل ہو جاتا. ماں کے دل میں انگڑائی آنے لگی, الہی میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ جل رہا ہے, ان ظالموں نے چھین کر آگ میں پھینک دیا. یہ کنارے کھڑی ہو کر کے تماشا دیکھ رہی ہے. وہ معصوم بچہ جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا تھا, جو ابھی بولنے تک کی نوبت کے لیے بھی نہیں آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, او میرے بندے, او میری ایک نیک مائی کے بچے, تو بولنا تو نہیں جانتا, پر میں خدا تجھے اگر بلوانا چاہوں تو تو بول کیوں نہیں سکتا. جلدی بول کے اپنی ماں کی تسلی کر دے, اپنی ماں کے ایمان کو مضبوط کر دے. اندر آگ میں لیٹا لیٹا کہتا, اندرا ماں ڈر کے من ایجا خوشم گرچہ ڈری صورت میانی آتشم. او میری اماں گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا, مضطرب نہیں ہونا, ذرا دیکھنے میں آگ معلوم ہوتی ہے. او میری اماں چھلانگ لگا کے تو دیکھ لے, ایمان والوں کو یہ آگ کچھ نہیں کہتی. یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گلاب اور چنبیلی کے پھول بچھے ہوئے ہوں. گلاب اور چنبیلی کے پھول بچھے ہوں. اللہ, نہیں پڑے گا کہ میاں کھاؤ اٹھاؤ برتن لے جاؤ, وہ خوشا وہ گنچا خود بخود وہ شاخ پیچھے کو ہٹ جائے گی. فرما خداوند عالم فرماتے, جب مجھے راضی کرو گے تو بہشت ہے میرے پاس, بہشت ہے میرے پاس. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کی محبت کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے. یہ شکل ہماری نہیں بتاتی کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے, یہ لباس ہمارا نہیں بتاتا کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کے عاشق ہیں, رشتے ناطے کرنا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں, مرنا جینا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں. تماشا دیکھ, ہر رگ ہم نے الگ بنا لی, الگ بنا ایک لی, چیز کو الگ الگ بنایا ہوا ہے. اب بتاؤ, قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں اور تقریباً 8 لاکھ حدیثیں ہیں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں. ان میں یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مر جائے پھر 40ویں دن ملا آ کے روح کو نکالے گا اور روحوں میں روح کو ملائے گا. اچھا, روح آج نکلے گی, اور اسرائیل اس دن کیا لے گیا تھا؟ اسرائیل اس دن کیا بقرعید کی قربانی کا گوشت کھانے آیا تھا؟ اگر اسرائیل روح لے گیا تو یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر آج روح نکل رہی ہے تو اسرائیل کیا لے کے گیا؟ اور پھر جنگ دیکھو, عورتیں بچوں کو دروازے پہ نہیں کھڑا ہونے دیتی, کیا لگ ہٹ جاؤ, آج روح نکلے گی, کبھی روح کا پیر پھسل کر تمہاری ٹکر نہ لگ جائے. ہندوستان کی بات ہے, یہاں تو لوگ بڑے سمجھدار لکھے پڑے ہیں. جمعرات کو عموماً میاں جی کی دعوت ہوا کرتی تھی, وہ ایسا کوئی ایک گھر تھا بڑا کنجوسوں کا, انہوں نے کبھی دعوت نہیں کی, اور برابر والوں نے دعوت کی. اور کھانا اس زمانے میں کھیر ہوا کرتا تھا, دودھ بکا نہیں کرتا تھا. آج تو الحمدللہ لسی بھی نصیب نہیں ہے. تو میاں جی صاحب دعوت کھاتے جاتے ہیں اور سوٹا ساتھ رکھا تھا, چل یہاں سے, پھر کھانے لگ جاؤ, پھر چلو.
ایک عورت کہنے لگی میاں جی صاحب کیا بات ہے, کوئی کتا بلی تو دکھائی دیتا نہیں, کس کو دمکا رہے ہو؟ لوگ دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگنا ہوا ہے. دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگنے آ جاتے ہیں. یہ دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگ رہے ہیں, نہیں دوں گا میں, دوسرے گھر کا حق میں کیسے دے دوں؟ بڑا وہ چلاک عورت میاں غریب تھا. سن رہی تھی. اس نے اپنے خامن سے کہا کہ ڈوب کے مرنے کا کام ہو گیا. اس نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے تو مردے بھی جھڑکے کھاتے پھر ہیں, ہمارے تو مردوں کو بھی دھکے مل رہے ہیں, مردوں کو بھی دھکے مل رہے ہیں. اگلی جمعرات کو دعوت کا انتظام کرو. نہ نہیں تھا کہ چلو میاں جی صاحب آپ کی دعوت ہے, جا کے بیٹھ گیا. کھاتا جاوید نے کہا آؤ آؤ آج کھاؤ, دیکھو آج تمہارا حق ہے, آؤ آؤ, جیسے کبوتروں کو بلاتے ہیں نا, آؤ آؤ. جب قوم قرآن کی نہیں مانتی, جب قوم نبی کا فرمان نہیں مانا کرتی, پھر قوم کبوتروں کی طرح سے بہکانی پڑتی ہے. فرمایا اے میرے محبوب تو رات دن روتا ہے, امت امت کرتا ہے, امتی امتی رات دن تیری زبان پہ ہے. جا میرے محبوب, میرا تجھ سے وعدہ, تیرا مجھ سے وعدہ, وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو تیرا دیا ہوا لے لے گا اور تیرا منع کیا ہوا ہٹ جائے گا. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور میرے محبوب مجھے تیری کالی کملی کی قسم, جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. وہ مجھے تیری کالی کملی کی قسم, جو تیرا ہے میرا نہیں. فرمایا تیرے دامن سے جو وابستہ ہو گیا میرے محبوب, اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آئی. مجھے شرم آتی ہے. کسی کا تو بن, کسی ولی کا بن, کسی نبی کا بن, کسی خدا کا بن, قرآن کا بن, کسی کا بھی نہیں بنتا. ہیرا پھیری میں ساری زندگی کاٹ دی. ہیرا پھیری میں زندگی. صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو تا زندگی نبھایا, تا زندگی نبھایا, اور بتایا ہے ایک ایک کو. بے شک. آنکھیں کتنی قیمتی شے ہے, 1 منٹ بھی اس کے بغیر آدمی دیوار کی دیوار ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا, بالکل محتاج ہو گئے, معذور بن گئے. حکیم آئے, بالکل معذور ڈاکٹر آئے, انہوں نے کہا جی آنکھیں تو ہم بنا دیتے ہیں, مگر 3 دن تک آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. مسئلے کی بات اور ہے. میں تجھے بتاؤں غلامی کسے کہتے ہیں؟ غلامی کسے کہتے ہیں؟ یوں ہی نام رکھنے سے بات نہیں بنتا. یہ انجمن غلامان مصطفیٰ, چل نام رکھ لیا, کاغذ چھاپ لے, کام بن گیا. انجمن غلامان رسول, میں یہ نہیں کہتا کہ انجمن ان ناموں سے نہ بناؤ, مگر کر کے تو دکھاؤ. انجمن غلامان مصطفیٰ کا سیکٹری, نے کہا یہ نوجوان ہمارا سیکٹری ہے. خدا کی قسم سیکٹری کی شکل دیکھو, پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے, یہ اندرا کا بھتیجا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. صدر کون ہے تمہارا؟ کہ یہ ہے. وہ بھی ایسا معلوم دے جیسے شاستری کا لونڈا. اب بتائیے کیسے کام چلے گا؟ اس کا نام غلامی ہے, اس کا نام غلامی ہے. تیری ہر ادا سے ظاہر ہونا چاہیے کہ تو کس کا غلام ہے. بے شک. تیرے آس آس سے اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تو کن کا غلام ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ کن کا غلام ہے. اللہ. پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ شریف والے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. ہاں تم کہتے ہو نا پیروں کو نہیں مانتے, پیروں کو مانتے ہیں ہم, سارے پیروں کو مانتے ہیں, صرف ڈاکوؤں کو نہیں مانتے. ڈاکوؤں کو نہیں مانتے. اللہ. پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ شریف والے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب سرحد کے دورے سے واپس ہونے لگے تو آرام فرما رہے تھے, گاڑی میں سو رہے تھے, یکدم چونک اٹھے. تو ساتھیوں سے پوچھا کون سا اسٹیشن ہے؟ تو لوگوں نے کہا گولڑا. گولڑا نہ کہو, گولڑا شریف ہے. کہو, گولڑا شریف کہو. نے فرمایا نقش حیات میں موجود ہے, میں نے ابھی کتاب سنی. فرمایا یہاں وہ اللہ والا موجود ہے کہ جو 24 گھنٹے میں جب تک 24,000 مرتبہ اللہ 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 نہیں کہہ لیتا تھا, اس وقت تک نہ روٹی کھاتا تھا نہ نیند کرتا تھا. روٹی کھاتا. اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے, اس میں لکھا ہے, توجہ کرنا, اس میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جس جانور پہ تکبیر نہ پڑی جائے حرام ہو گیا. میں کہتا ہوں جس چیز پر جو سانس
بغیر اللہ کے نام لیے آیا وہ سانس بھی حرام ہے. اللہ پیر مہر علی سانس صاحب بھی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. کون سے پیر کو ہم نے ماننا ہے؟ جب تک وہ زندہ رہا بٹے مارے، جب وہ فوت ہو گیا چاٹنا شروع کر دیا. سبحان اللہ، بہت بڑا پیر ہے جی ساڈا. وہ منیا بھی ماننا بڑا مشکل ہے. ماننا بڑا مشکل ہے. زکریا ملتانی سب کہہ دو رحمۃ اللہ رحمت اللہ علیہ شاہ بہاؤالدین ہمارا زکریا پیر کا. ہے، ہمارا مرشد ہے، ہمارا بڑا ہے. ساری عمر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی یہاں بیٹھ کر. بے نبی شک کی حدیث کی تعلیم دی. غزلیں نہیں گائی، ڈوڑے نہیں گائے، ہارمونیم نہیں بجائے. باولت نے ایک دن طبلہ نہیں کھڑکایا. شاہ رخ نے عالم رحمت اللہ علیہ نے ایک دن بھی طبلہ نہیں کھڑکایا. کیسے کھڑکاتا؟ دن بھی یہ طبلہ اللہ نہیں والے تھے، کھڑکایا. میراثی تھوڑے ہی تھے. یہ بے شک اللہ والے ہی تھے. یہ طبلے کھڑکانے آئے تھے دنیا میں، یہ کوئی فرنگی ہارمونیم بجانے آئے تھے. یہ تو آج کل اللہ کا دور ہے نا. 15 ہزار روپیہ خرچ کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرنا اور پھر طبلے سرنگی کھڑانا اور کچھ نہیں. میں شرابی. وہ خبیث جا پھر پیلے بیٹھ کے اندر ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آج اسی لیے صحابہ کرام کی باتوں کو پسند نہیں کیا جاتا. ارے کیسے پسند کرے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی ختم کر دیا، جس نے پرہیزگاری کی سرحدیں ختم کر دی. قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جنہوں نے رشتے ناطے تمام کے تمام اللہ کے نبی کے اوپر قائم کر لیے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اپنے سگے ماموں کا پیر نیچے دبا رکھا ہے اور ایک پاؤں ہاتھ میں پکڑ کر بیچ میں سے چیر کر پھاڑ رہی ہے. حضور کی نظر پڑی، فرمایا اے فاروق جانے دے، یہ تیرا ماموں معلوم ہوتا ہے. عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے نانے تھے، اب تو جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. اللہ اکبر، جو تیرا ہے وہ میرا ہے. سبحان اللہ. کیا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. ان کے والد جراح مسلمان نہیں بنے. جنگ بدر آ گیا، جراح نے میدان میں نکل کر مسلمانوں کو للکارا، آؤ میرے مقابلے کے لیے. ابو عبیدہ تلوار لے کر باپ کے مقابلے میں آ گئے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا دین ہے پہلے، ایمان پہلے ہے، مذہب پہلے ہے، نبی اور رسول کی ذات اللہ کی ذات پہلے ہے. یہ رشتے ناطے بعد کی بات ہے. ابو عبیدہ نے تلوار کا وار کر دیا باپ کے سر پہ. ابو عبیدہ نے دنیا باپ حیران کے تھی سر کہ پر ایسے دیوانے، تلوار ایسے پروانے، ایسے جنون والے لوگ کہاں سے آئے کہ نہ باپ بھائی کا لحاظ ہے، نہ باپ بیٹے کا لحاظ ہے. جراح نے للکارا، اور بھی تو آ سکتے تھے، دوسرے لوگ میدان میں آ جاتے، مگر ابو عبیدہ نے مقابلہ کیا. مقابلہ کیا آ کر. سبحان صدیق اللہ. اکبر سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے میں کھانا کھاتے ہوئے گفتگو ہوئی. بیٹا کہنے لگا آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق نے روٹی چھوڑ دی اور کھڑے ہو گئے. فرمایا خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ تو میرے نبی کا دشمن تھا. اللہ، کیونکہ تو میرے ان کی یاری نبی کا بھی، دشمن ان کی رشتے داری بھی تمام کے تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ تھی. آج ہم رشتے داریوں کے لیے بڑے بڑے لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں. کئیوں کو تلاش کرتے کرتے ساری عمر گزر جاتی ہے، انشاءاللہ ملتے ہی نہیں. اور کہاں تک ملیں گے اور کس کس کو ملیں گے؟ سادگی کو بالکل چھوڑ دیا. امام الانبیاء کی سنت کی پرواہ نہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کی پرواہ نہیں، حضور کے فرمان کی پرواہ نہیں. دولت کے پجاری، پیسہ بناؤ، دولت بناؤ، جائز ناجائز طریقے سے جیسے بھی بنتا ہو بناؤ، صحیح بناؤ صحیح. اللہ حرام سے ملے حلال سے ملے، مل جائے بس ایک مرتبہ، پھر کیا کہنا. پھر کیا کہنا. اللہ ایماندار کے ایماندار بنے ہوئے لوگ کتنے گناہ کر لیں، کتنے جرم کر لیں، کتنے ہی عیب کرتے رہیں،
दूसरे का ऐब नजर आता है, अपने ऊपर हमने कभी नजर डाल के देखा ही नहीं कि मेरा क्या हाल है। अपना ऐब तो नजर ही नहीं आता। अल्लाह अकबर। तबलीगी जमात की कोशिश से 2 अंग्रेज मुसलमान बनकर कराची आए रायमंड जाने के लिए। जब वो बाजार में आए तो उन्होंने पानी पीने के घड़े रखे हुए देखे और गिलास को थी जंजीरें बंधी हुई। तो एक कहने लगा कि भाई इस गिलास का क्या कसूर है, इसको हथकड़ी क्यों लगी? ये तो है मुसलमानों के हाल, उन्हें क्या पता था कि मुसलमान कुछ हमारे ऐसे। मुल्क में होता है ना, बादे लोग होते हैं हातिम ताई की कब्र पे लात मारने वाले, पानी के घड़े रख देते हैं। हाँ, आप लोगों का लहू पिए, लोगों को पानी पिलाते हैं। पानी पिलाते हैं। तो कहने लगा इस गिलास ने क्या खता की, इसको हथकड़ी क्यों लग गई? क्यों हथकड़ी कहने लगा लगी जी हुई है नेक लोगों का इसमें? मुल्क है, जो पानी पीता है ना इंशाल्लाह गिलास भी बगल में दबा के ले जाता है। अल्लाह। उनमें से एक तो वहीं से वापस हो गया कि जो मुल्क, जो कौम पानी पीने का गिलास नहीं छोड़ती, वो मेरा ईमान भी नहीं छोड़ेंगे। वो मेरा ईमान भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। वहीं से वापस हो गया। अल्लाह अकबर। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, खूबसूरत अंदाज के साथ, प्यार भरे लहजे के साथ कारी हनीफ मुल्तानी साहब लोगों के सामने बयान फरमा रहे थे अल्लाह वालों की शान, नेक बंदों की शान, कि नेक बंदे अल्लाह के करीब किस तरह होते हैं। और चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, अल्लाह पाक उनको वो जो है रुतबा अता फरमाता है कि क्या ही बात है उसकी, दुनिया और आखिरत में भले ही भले उनकी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कि जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, किसी भी मैदान में, हर मैदान में उन्हें अल्लाह पाक की जो है अता साथ साथ होती है। अल्लाह पाक उन्हें जो है ऐसा कमाल रुतबा अता फरमाता है कि हर जगह उनकी मदद फरमाता है। ऐसी ऐसी जगह से मदद फरमाता है कि वो यकीन भी नहीं कर पाते कि अल्लाह पाक जो है हमें इस तरह भी हमारी मदद कर सकता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसी तरह का आप लोगों के सामने कारी हनीफ मुल्तानी साहब ने एक वाक़या बयान फरमाया, खूबसूरत सा प्यार भरा लहजा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसके तो नियारे ही नियारे जाएं। क्या शान है हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब के। ऐसे ही खूबसूरत वाक़यात बयान फरमाते हैं कि एक मखदूदी नार का वाक़या बयान फरमाते हैं कि एक बादशाह वक्त था, लोग उसके पास आते थे और उसको सजदा करते थे, जाते थे फिर, और लोगों ने यही मामूल बना लिया, जो भी आता उसको सजदा करता और चला जाता, जो भी आता सजदा करता और चला जाता। एक दफ़ा एक औरत का वहाँ जाना हुआ और वो औरत को हुक्म देता है कि सजदा करो, तो औरत जो है फ़ौरन इनकार कर देती है सजदे से कि मैं तो सजदा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ वही रब्बे ज़ुल जलाल को सजदा करती हूँ जो तमाम जहानों का पालने वाला है, तमाम जहानों का पालनहार है, सिर्फ़ उसी को सजदा करूँगी, इसके अलावा किसी को मैं सजदा करूँगी ही नहीं। मैं करूँगी तो क्यों करूँ, क्योंकि वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, मैं सिर्फ सजदा करूँगी तो उसी को करूँगी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आता है, कहते हैं कि सारे सजदा करते जा रहे हैं और एक औरत सजदा नहीं करती। तो वो अपने वज़ीरों को बुलाता है और कहता है कि इस औरत को पकड़ो और कोई ऐसी सज़ा दो कि कोई और बंदा ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि अगर औरत मुझे सजदा नहीं करती तो इसके साथ के और आ जाएंगे और मुझे सजदा नहीं करेंगे। उसको अपनी बादशाही और खुदाई का डर पड़ जाता है कि ये क्या हो गया। तो औरत जो है डटी रहती है और वज़ीर मशीर कहते हैं कि बादशाह कहता है कि इसके बच्चे को ले लो और इसको सजा दो और उसको आग में डाल दो। आग का एक अलाव तैयार किया हुआ था, अलाव जब में डालते हैं बच्चे के तो औरत बड़ी एक बार परेशान होती है, लेकिन अपने अल्लाह पर तवक्कल होता है उसे। जैसे ही बच्चे को आग में डालते तो जो है आग जो है ठंडी और गुलजार हो जाती है और अल्लाह पाक जो है बच्चे को हिम्मत अता फरमाते हैं कि बच्चे तू बोल और अपनी माँ को बता कि मैं सही सलामत हूँ। बच्चा बोलता है अंदर से कि मेरी माँ परेशान ना हो, मैं बिल्कुल सही और सलामत हूँ, आप अपनी ईमान पर डटी रहो। माँ का जो है कलेजा ठंडा होता है और उसका एक बार फिर सीना चौड़ा होता है और माँ का जो है जज्बा इश्क इस्लाम से, अल्लाह पाक से मोहब्बत और बढ़ती और कहती है कि वो वादहू ला शरीक है जो मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस वजह से औरत जो है बच जाती है, उसका बच्चा भी बच जाता है, जैसे ही निकाल दो वो सही सलामत। लेकिन औरत का जो है ईमान अल्लाह पर पुख्ता यकीन वो कामिल होता है तो वो औरत भी कामयाब हो जाती है,
کے بچوں کو بھی کچھ نہیں ہوتا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. ایک خوبصورت انداز کے ساتھ قاری صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے اس کا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا. قاری صاحب نے تو بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اس بیان کو فرمایا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند ہوگا. اگر آپ کو بیان پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اسلامک واقعات کو ویڈیو کو لائک کر لیں. انشاءاللہ آپ کو لاتے رہیں گے قاری ملتے ہیں بیانات. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ بیان میں. تب تک اللہ حافظ.